لندن میں کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ پٹنی اسٹیشن کے قریب ایک نوجوان سڑک کراس کر رہا تھا، اچانک ٹرک کا حادثہ ہوا، یعنی ٹرک کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی ہلاکت کی وجہ سے تقریباً 6-7 گھنٹے ٹریفک جام رہی، یعنی سڑکیں بلاک کر دی گئی، اور ادھر پولیس کی گاڑیاں تھی، درجنوں گاڑیاں تھی، ہر چوک میں کھڑی تھی، کسی بندے کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے گزر جائے۔ بہرحال میں بتاتا ہوں کہ ادھر اگر کوئی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو کیا سسٹم کیا کرتے ہیں۔ اس کا سسٹم یہ کیا کہ وہ جب وہ سڑک پہ حادثہ ہوا، پولیس کی گاڑیاں آئی، انویسٹیگیشن کی، مختلف اداروں کی، انہوں نے اس کے ارد گرد پہلے تو ایک سیل لگا دیا، اس سیل کے اندر اس کی بیچارے کی ڈیڈ باڈی تھی، اور لوگوں کو یہ جرت نہیں تھی، کوئی بھی وہ ایک ریبن لگا دیتے ہیں، وہ ریبن کراس کر کے اندر جائے۔ پولیس والے ادھر کھڑے تھے، البتہ یہ تقریباً 7 گھنٹے تک یہ ٹریفک جام رہی، رات کو تقریباً 11 بجے ٹریفک کھلی ہے، تو اس سے پہلے کسی کو ضرورت نہیں تھی، اور ایمبولنس سے بھی تھی، سارے تھے، صرف ایک بندے کی خاطر درجنوں لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے، درجنوں وہ گاڑیاں تھی۔ یہ صورتحال ہے، انسان کی اس قدر ہے۔ ادھر انہوں نے یہ نہیں پوچھا گا کہ یہ بندہ عیسائی تھا، مسلمان تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، یا خدا کو مانتا تھا یا نہیں۔ بہرحال ایک انسان کی اس قدر کی جاتی ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کئی گھنٹے اپنی ٹریفک جام کر دی، بسوں کا روٹ چینج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ کیوں چینج ہوا؟ کہ وہ ایک انسان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ کیوں چینج ہوا؟ کہ وہ ایک انسان مر گیا تھا۔ کیوں چینج ہوا تھا؟ کہ انسان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اور یہ کیا ہمارے ملکوں میں ایسے قوانین ہیں کہ ایک انسان کی اس قدر کی جائے کہ ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، حادثاتی طور پہ ڈیتھ ہوتی ہے، کچھ نے اسے میرا جان کے نہیں مارا ہوگا، ابھی تک تو انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور یہ بھی کسی پریس رپورٹر کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسی کو پھیلان کے آگے چلا جائے۔ اور ٹریفک جام تھی تو جام تھی، بالکل کوئی ٹریفک نہیں، کوئی نام و نشان نہیں اس کا۔ وہ چوک سے لوگ کھڑے ہو کے پیدل اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ جو بھی صورتحال تھی، ان کی خاطر دوبارہ جو ٹریفک نہیں کھلی اتنی دیر تک، جب تک پولیس نے اس جگہ کو فری نہیں کیا، یعنی جب رات کے 11 بجتے ہیں، یعنی 5:30 یہ حادثہ ہوتا ہے، اور 11 بجے جا کے وہ ٹریفک جو کھلتی ہے۔ بہرحال ایک انسان کی یورپ میں اس قدر ہے، اس لیے جو لوگ یورپ میں آتے ہیں ادھر کی لائف کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ادھر انسانیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ ادھر دیکھیں، یہ ہے تو کفر کا نظام جو بھی ہے، مگر انسانوں میں انسانیت ہے، وہ نظر آتی ہے۔ جیسے کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی حادثہ ہو جائے، ٹریفک کا حادثہ ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، اگر آپ کے خدا نہ خواستہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے ایکسیڈنٹ کی نوعیت کے اوپر وہ فوری طور پہ ارینج کرتے ہیں، ایمبولنس کا ارینج کرتے ہیں، ایئر ایمبولنس کا کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کا بندوبست کرتے ہیں، ہسپتالوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور فوری طور پہ ادھر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بندہ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال ہو ایمرجنسی کی، کبھی نہیں کسی سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، تو خدا کو مانتا ہے یا نہیں، یا کون سا فرقہ ہے، کون سا مذہب ہے، نہ کسی کو بتاتے ہیں، نہ کو بتانے کی ضرورت ہے کسی کی، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تکلیف کی حالت میں ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ یورپ کا دستور ہے، یہی جرمنی میں ہوتا ہے، یہی ہالینڈ میں ہوتا ہے، یہی بیلجیم میں ہوتا ہے، اور یہی دنیا کے دیگر ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہی ہوتا ہے سسٹم، کہ انسانیت ہوتی ہے، انسانوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے تم دوسروں پہ رحم کرو تاکہ آپ پر بھی رحم کیا جائے۔ بہرحال ہم لوگ دوسروں سے تو رحم کی اپیل کرتے ہیں یا رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، مگر دوسروں پر رحم کرنا شاید ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اس پہ ہم کیسے رحم کریں۔ چاہے آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے دیگر لوگ ہوں، ہم لوگ خود تو رحم نہیں کرتے شاید کبھی کبھی، مگر لوگوں سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں، میں ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ کروں گا،
آپ دیکھیں گے میں نے لوگوں کی ویڈیوز نہیں بنائی تھی، اس بندے کی ویڈیو بنائی تھی جو حادثے کا شکار ہوا، جو اس دنیا سے چلا گیا، مگر اس کے احترام میں لوگوں نے جس طرح بھی انہیں اگر روکا گیا کہ آپ سڑک پہ نہیں جا سکتے، اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو کسی بندے نے کوئی جرت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ میرا تو فلاں ایم پی اے ہے، فلاں ایم این اے ہے، یا میں یہ فلاں بلا ہوں، بلکہ جب پولیس نے روکا وہ اسی وقت رک کے اور کئی گھنٹے ٹریفک کا نظام معطل کر دیا گیا. یعنی وہ سڑک سے، وہ پٹنی اسٹیشن کے قریب سے میرا 3-4 سڑکیں لگتی ہیں، وہ چاروں سڑکوں سے اینی ٹائم ہر سیکنڈ میں 2-4 گاڑیاں گزری ہوتی ہیں. یعنی اس ٹریفک کو جام کر دیا، بلاک کر دیا، بسوں کا نظام بلاک کر دیا. اگر اسی طرح ٹرین کا اگر کوئی حادثہ ہو جائے، اگر ٹرین میں آگے کوئی بندہ خودکشی کر لے، تو وہ ٹرینیں بند کر دی جاتی ہیں، وہ سواریوں کو اتار دیا جاتا ہے. جرمنی میں 12 ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک بندہ خدا نخواستہ ٹرین کی پٹڑی کے اوپر جا کے خودکشی کر لیتا ہے. وہ ساری ٹرینوں سے سواریاں اترتی ہیں، انہیں اجازت ہوتی ہے جس مرضی ٹیکسی میں بیٹھیں، جہاں جانے چلے جائیں، اور وہ پرچی گورنمنٹ کو دیں، گورنمنٹ پے کرتی ہے. سر ان کا کرایہ پے کرتی ہے. وہ لاکھوں روپے، یعنی ٹرین میں کتنے مسافر ہوتے ہیں، وہ لاکھوں روپے ایک بندے کی خاطر اسی وقت قربان کر دیتے ہیں. یعنی وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو دیتے ہیں. جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو پیسے دیتے ہیں، اور ٹیکسی ڈرائیور بھی کرتے ہیں 2-3 سواریاں بنا کے باؤچر فل کر کے وہ دے دیتے ہیں کہ سر ہمارا تو اتنا خرچہ آیا تھا، ہمارے اتنے پیسے لینے ہیں. وہ پیسے دیتی ہے گورنمنٹ، نہ چونگ کرتی ہے نہ چڑھا کرتی ہے، بلکہ وہ پیسے دیتے ہیں. اس طرح انسانیت ادھر لوگوں میں ہے، ان لوگوں میں، یورپین لوگوں میں، کہ ایک انسان کی قدر ہے. کاش کبھی یہ ہمارے ملک میں بھی ہو. ہم تو آئے دن یہ سنتے ہیں فلاں کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، فلاں کو قتل کر دیا گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا. بہرحال جو بھی صورتحال تھی، یہ کل کا پٹنی کا میں نے واقعہ اپنی ٹک ٹاک میں بنا کے پیش کیا تھا. میں نے کہا اس کی صورتحال میں بتا دوں، اور ویسے بتا دوں کہ یورپ میں کیسی صورتحال ہوتی ہے، کیا انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. ہم بھی سب سے پہلے جو انسانیت ہے، جو سب سے بڑا مذہب ہے، اسے اختیار کریں، بعد میں باقی مذاہب آتے ہیں. سب سے بڑا مذہب تو انسانیت کا ہے، یعنی انسانوں کو پہچاننے کا ہے. جب ہم انسانوں کو نہیں پہچانیں گے پھر ہمارے مذہب کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یعنی ہمارا مذہب تو انسانیت ہے. اسلام انسانیت سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی، اور اسلام انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اسلام کو جہاں فالو کرتے ہیں وہاں انسانیت کو بھی فالو کریں. اللہ تعالیٰ سب